ہمیں رینجرز کو سیاسی فٹ بال نہیں بنانا چاہیے. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ. لاہور کا ایک اور حلقہ اور بات کریں گے رینجرز کی. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں 1,49,000 ووٹوں کی تصدیق نہیں ہو سکی. نادرا کی رپورٹ. کیا خواجہ سعد رفیق کی نشست خطرے میں ہے؟ رینجرز اختیارات کے معاملے پر سندھ اور وفاق میں تلخیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ سیاسی معاملات ہیں وفاقی حکومت کے کچھ لوگوں کے جو یہ فضا بنا لگتے ایک تو تاثر دینا چاہتے کہ ہم ہی ہیں یہ سارا معاملہ ہم چلا رہے, ایک تو یہ تاثر دینا چاہتے. بلاول بھٹو چوہدری نثار پر برس پڑے, انفیریئر منسٹر قرار دے دیا. رینجرز وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان فٹ بال کیوں بنی ہوئی ہے؟ ہمیں رینجرز کو سیاسی فٹ بال نہیں بنانا چاہیے. پوچھیں گے وزیر مملکت برائے کھیت طارق فضل چودھری سے. پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شفقت محمود سے. سابق وزیر پیٹرولیم اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. آج نادرا کی جانب سے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کے حلقہ NA 125 کی فورینزک رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق انتخابات کے دوران کل 2,14,134 ووٹس کاسٹ کیے گئے. ان میں سے صرف 57,098 ووٹ درست نکلے, جبکہ 1,49,139 ووٹوں کی تصدیق نہیں ہو سکی اور ان 3,998 ووٹرز کا شناختی کارڈ نمبر غلط نکلا. 1,917 ووٹرز کے شناختی کارڈ نمبرز ہی موجود نہیں ہیں. NA 125 میں 184 ووٹ دوسرے حلقوں کے ووٹرز نے ڈال دیے, جبکہ 398 شناختی کارڈز پر ایک سے زائد بار ووٹس ڈالے گئے ہیں. اس حلقے سے خواجہ سعد رفیق 1,23,000 ووٹس لے کر کامیاب ہوئے تھے, جبکہ تحریک انصاف کے حامد خان نے 83,000 ووٹس حاصل کیے تھے. الیکشن کمیشن نے اس حلقے میں دوبارہ انتخابات کا حکم دیا تھا. اس فیصلے کے بعد ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں خواجہ سعد رفیق موجود تھے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انہیں جو بھی ڈائریکشن ملے گی یا وہ جو بھی ان کی پارٹی فیصلہ کرے گی وہ ویسا ہی کریں گے. عمران خان جن 4 حلقوں میں مسلسل دھاندلی کا الزام لگاتے رہے ہیں, جہاں سے دھاندلی کی کیمپین کا آغاز ہوا تھا, ان میں سے ایک حلقہ یہ ہے. اگر ان تمام حلقوں پہ نظر ڈالیں, جہانگیر ترین کے حلقے NA 154 میں الیکشن کمیشن نے دوبارہ الیکشن کا حکم دیا تھا. اسی طرح اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صدیق کے حلقے NA 122 میں بھی دوبارہ الیکشن کروایا گیا تھا, اور پھر حلقہ NA 125 جو کہ خواجہ سعد رفیق کا حلقہ ہے, الیکشن کمیشن نے دوبارہ انتخابات کا حکم دیا تھا, جسے خواجہ سعد رفیق نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا. جبکہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے حلقہ NA 110 کا معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ میں ہے. 75% معاملہ یہ ہمیں اب کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. شفقت محمود صاحب, یو ور ایکچولی ویری ریلیٹڈ, کیونکہ آپ کے 7 والے حلقے میں آپ جیت گئے, جبکہ یہاں پر حامد خان صاحب ہار گئے. اب جو یہ رپورٹ آئی ہے, کیا یہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ شاید آپ کا دھاندلی کا ایلیگیشن اتنا درست نہیں ہے؟ نہیں, مجھے تو بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی, اور ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا اسپونٹینیس دھرنا ہوا وہ اس حلقے میں ہوا, کیونکہ لوگ جوک در جوک لوگوں نے PTI کو ووٹ ڈالے, اور جب رزلٹ آیا تو وہ ایک شاکنگ رزلٹ تھا. تو اس کے بعد ٹریبیونل نے جب فیصلہ دیا تو وہ سامنے آ گیا آپ کے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں تھا. پتہ نہیں سپریم کورٹ میں کافی دیر سے یہ معاملہ اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے, لیکن جو آج کی رپورٹ آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ ایکچولی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سارا الیکشن اتنا خراب تھا کہ 1.5 لاکھ ووٹ جو ہے اس کو تو آپ اس کی تصدیق ہی نہیں کر سکتے. بٹ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جعلی ووٹ نہیں ہے. دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس حلقے کو ڈیٹیلڈ اسکروٹنی کرتے ہیں, ابھی آپ نے خود کہا 122 میں دوبارہ الیکشن ہوا, 154 میں دوبارہ الیکشن ہوا, مجھے یقین ہے کہ سیالکوٹ میں بھی دوبارہ الیکشن ہوگا, یہاں پہ بھی اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے دوبارہ الیکشن کے. تو الیکشن, اور اگر آپ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ دیکھیں
اس کے اندر 44 ایگزامپلز دیے انہوں نے کہ کتنا برا الیکشن تھا یہ. صرف آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی کیونکہ کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں اس لیے بائی اینڈ لارج الیکشن ٹھیک تھا. بٹ یو آر پارٹ آف دا پارلیمنٹری کمیٹی جو الیکشن ریفارم کے لیے ہے, ہم کر رہے ہیں, کیا آپ اس کو انشور کریں گے کہ نیکسٹ الیکشن ہم تک تو معاملہ کوشش کر رہے ہیں کہ بایو میٹرکس بھی آ جائیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی آ جائے. بایو میٹرکس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ان ریکگنائزیبل ایشو ہے کہ جی پہچانے نہیں جاتے کہ یہ ووٹ صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ ختم ہو جائے گا, اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس سے یہ بیلٹ سٹفنگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ لمبا پروسیس ہے, اس کے اندر ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں. لیکن یہ جو آج آیا ہے یہ تو اتنی زبردست ڈیننسیشن ہے, یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کہ تماچا تو بڑا اسٹرانگ لفظ ہے, لیکن ان کے جو سارا الیکشن پروسیس ہے اس کو ڈاؤٹ میں ڈال دیتا ہے. رائٹ. نوید قمر صاحب, آج کی جو رپورٹ ہے اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ سارا الیکشن پروسیس ڈوبیس ہے جیسے کہ شفقت محمود صاحب کریں. دوسرا یہ کہ معاملہ کچھ حلقوں کا تھا اور دھرنے میں شاید زیادہ بات تھی, جو 4 حلقوں کی بات ان کو شک تھا ان میں سے یہ ایک حلقہ بھی تھا. تو کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ آج نادرا کی رپورٹ کو؟ دیکھیں, میں نے رپورٹ تو نہیں دیکھی ہے, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ اوور آل جو ہمارا سسٹم آف ووٹنگ ہے, خاص کر سسٹم آف ریکگنائزنگ اے پرسن, وہ 100% درست نہیں ہے. ٹھیک, رائٹ. اور اس وجہ سے یہ کہہ دینا کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے یا کینڈیڈیٹ نے دھاندلی کی ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں شکوک و شبہات ضرور پیدا ہو جاتا ہے. جب 1,49,139 ووٹوں کی تصدیق نہیں ہو رہی اور ساتھ میں نادرا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ ووٹ سعد رفیق صاحب کے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے بتانے کا, تو شکوک و شبہات تو آ جائیں گے. سر پتہ کیسے چلے گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سوائے اس کے کہ ہم سسٹم کو, جیسے شفقت نے کہا کہ اگر تو یہ جو بھی ہم الیکٹرل ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں یہ سب ان پلیس آ جائیں تو چانسز ہیں کہ بہتری کافی آ جائے گی. ٹھیک, 100% تو پھر بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ ہوگا, لیکن بہتری ضرور آئے گی. رائٹ. شفقت محمود صاحب, ایک اہم بات جو اس رپورٹ کو دیکھے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو شناختی کارڈ کے نمبرز موجود نہیں تھے یا شناختی کارڈ نہیں تھے, ان تمام کو ہم کاؤنٹ بھی کر لیں تو 1,500-1,200 سے زیادہ یہ ووٹس نہیں بن رہے, جبکہ فرق کافی زیادہ ہے, 80,000 اور 1,00,000 پلس ووٹس ہیں. مگر اصل معاملہ یہ ان ووٹس کا ہے جو ویریفائی نہیں ہو سک رہے, اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہماری تو کنٹینشن ہی یہ ہے کہ اس حلقے میں اس بے پناہ بیلٹ سٹفنگ ہوئی, یعنی کہ جعلی ووٹ ڈالے گئے. آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کے بعد مختلف ٹیلی ویژن چینلز نے دکھایا کہ بیلٹ پیپرز لوگوں کی گاڑیوں سے نکل رہے تھے, بیلٹ باکسز لوگوں کی گاڑیوں سے نکل رہے تھے, بیلٹ باکسز چینج کیے گئے. اس حلقے میں خاص طور پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایم پی ایز کے ٹوٹل ووٹس اور ایم این اے کے ووٹس میں بے شمار فرق ہے. سو دیٹ آلسو انڈیکیٹس کہ جہاں فرق 2-4 ہزار کا فرق ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک بندہ جب پولنگ بوتھ میں جاتا ہے اس کو 2 پیپر ملتے ہیں, تو دونوں پہ یوزلی تو یہ دونوں پہ ہوگا نا, کہ وہ دونوں پہ ووٹ ڈالے. لیکن اگر اتنا زیادہ فرق ہو کہ 20-25 ہزار ووٹوں کا فرق ہو بٹوین نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی, تو وہ تو بہت ہی ڈاؤٹ فل چیز ہے. بہت پہلے بھی آپ سے پوچھا, وقفے کی طرف جانا ہے, ایک دفعہ اور پوچھوں گی یہ سوال کہ آپ پھر کیسے جیت گئے 7 والے حلقے میں؟ ہمارے حلقے میں تو جو فرق تھا وہ تو بہت کم, اور میرے اور ایم پی ایس کے فرق میں ووٹ میں کوئی تقریباً 3-4 ہزار کا فرق تھا صرف. ٹھیک, لیکن یہاں تو کوئی 20-25 ہزار کا فرق ہے. سو آپ کے حلقے میں کم دھاندلی ہوئی ہے یا آپ نے بہتر طریقے سے روک لیا اس کو؟ نہیں, میرے حلقے میں بھی دھاندلی ہوئی. میرے تو میرا خیال تھا کہ میں 30-35 ہزار سے جیتوں گا, میں تو صرف 8 ہزار سے جیتا. سو آپ اس سے زیادہ ووٹ سے جیت جاتے ہیں, بہت زیادہ ووٹ ہو. رائٹ. ول ٹیک اے بریک. طارق فضل چوہدری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پھر آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹرینڈز. اینڈ ویلکم بیک. NA 125 کا جو رزلٹ آیا, رزلٹ سر ابھی نہیں آیا, لیکن نادرا کی رپورٹ, یہ بات کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی, مگر یہ کہنا کہ 1,49,139 ووٹوں کی تصدیق ہی نہیں ہو سکتی, سوالیہ نشان تو ہے آپ کے سسٹم کے اوپر. دیکھیں, گزارش ہے جی کہ یہ ساری باتیں بہت دفعہ میڈیا پہ بھی اور مختلف فورمز کے اوپر ڈسکس ہو چکی ہیں, جس میں آپ کے الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. ایک بات ہم نے شروع سے کی ہے اور وہ بات متعدد دفعہ ثابت ہوئی ہے, وہ یہ کہ کسی بھی, یہ میں صرف اپنی جماعت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, کسی بھی ووٹ کا تصدیق نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جعلی ووٹ ہے.
इसी तरह ये जब बात ये तो रिपोर्ट में भी रीडेबल लिखी गई है सर, नहीं मगर मैं अर्ज करता सवालिया हूँ, निशान तो मैं आ ये जाता अर्ज है। करता हूँ जो परसेप्शन बनाती है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि कोई अगर अंगूठा मिसाल के तौर पे लगा और वो तस्दीक नहीं हो सका। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में कई दफ़ा मैं नादरा की मैंने देखी है मीटिंग्स जिसमें चेयरमैन नादरा ने ये बात बताई है कि कई ऐसे अंगूठे हैं जो नादरा रीड नहीं कर सकता, जो आप रीड नहीं कर सकते। आप मिसाल के तौर पे आपके जब जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ की रिपोर्ट है। तो उसमें ये कहते हैं ना जनाब कि ये शख्स जो है जिसका अंगूठा आप नहीं पढ़ सकते, ये शख्स जाली है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कोई इंडियन है, ये कोई जासूस है। जहाँ पे सिक्योरिटी के इसलिए शदीद मामला आते हैं, हम एक वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, हम लोगों ने कब अपना सिस्टम ठीक करना है? क्या ये हम कुछ चीजें ऐसी हैं सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं करने? रीडेबल सिस्टम है दुनिया में, हमने इस्तेमाल नहीं करने। कुछ चीजें मैं सिर्फ ये जुमला कह दूं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिस्टम की खराबी की वजह से हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो अंगूठा दुनिया की कोई मशीन रीड कर ही नहीं सकती। ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लाख अंगूठे जो है पाकिस्तान में 1,49,147 अगर किसी वजह से ये वोट्स तस्दीक नहीं हो रहे तो ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि इसकी तस्दीक होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद चूंकि मुख्तलिफ अदालतों में ये केस पेंडिंग है, जो अदालतों के फैसले होंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। हम तो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही बात कहते आए हैं कि लेट द फोरम्स डिसाइड, चाहे वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उन्हें फैसले करने दें। धरनों से, एहतजाज से और मुल्क की मैशत का और निज़ाम का बेड़ा गर्क करने से ये निज़ाम आगे नहीं जहाँ पर चलता। हुकूमत का काम है सर, हुकूमत का काम इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत भी आपको इस निज़ाम को बेहतर बनाना है, अपने पासपोर्ट के सिस्टम को भी, अपने ID कार्ड्स के सिस्टम को भी। ये तो हुकूमत का ही काम है, ये हमारा काम है। और उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की सतह पे हैं वो भी लिए जा रहे हैं, लिए गए हैं। और जो इलेक्शन के प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए हमारी इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनी हुई है पार्लिमानी, जिसमें वो भी मेंबर हैं, शाह साहब भी मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूँ, तीनों इत्तेफाक से मेंबर हैं। तीनों मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं। तो उसमें ये सारी तजावीज़ आई हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी नए आइडियाज़ आए हैं और तमाम पार्टीज़ के आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया है। उम्मीद है कि इस तरह की ये जो फ्रिक्शन है या इस तरह की ये जो इल्ज़ामात आइंदा आने वाले इलेक्शन में नहीं लगेंगे। और यही तरीका है जमहूरी निज़ाम में, यही तरीका होता है कि बैठ के निज़ाम को बेहतर बनाएं। आप मुतमईन है इस पार्लियामेंट्री का जो कमेटी है उसके काम से, उसकी स्पीड से, उसके प्रोसेस से? आप लोगों ने बड़ी लंबी तहरीक चलाई है, आपके लिए बड़ा अहम होना चाहिए ये। नहीं, बिल्कुल अहम है और हम उसमें बहुत सीरियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सब कमेटी में भी हम तीनों मेंबर जो है रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम को बेहतर करें। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो 2-3 चीज़ों पे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत से नहीं लेकिन निज़ाम से। एक तो है बायोमेट्रिक यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर, दूसरी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि वोट डालने का, बैलेट स्टफिंग को रोकने का तरीका, और तीसरा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, सारे हमारे जो इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं जब बाहर जाते हैं उनसे प्रॉमिस करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट होंगे। अब हमने उसको जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनको भी मीट करना है और अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल चैलेंज है तो उसको भी मीट करना है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें आप इलेक्टोरल प्लान इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अगर इजाज़त दें, मैं शाह साहब को भी ऐड करना चाह रही हूँ, हम अब यही इस कमेटी से ही उम्मीद रखें कि हालात बेहतर बना देंगे नेक्स्ट इलेक्शन तक, या हम हर बार धरने की तरफ जाएंगे, कोई फिर एहतजाज करेगा? धरने की तरफ ना जाएं क्योंकि एक डिसरप्टिव होता है पूरे सिस्टम के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं पहले ये इंटरवीन करना चाह रहा था कि इवन अगर आपके पास बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम आ जाता है, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो कि वेरीफाई नहीं हो सकेगा। कुछ लोग हैं, फॉर एग्जांपल मजदूर हैं, उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मिट जाते हैं। वो आप चाहे कुछ भी कर लें, वो इतने उस लेवल पे और भी इस किस्म के लोग होते हैं। के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये एक अलग कई सारे लोग हैं। सो हम 100% एक्सपेक्ट करें कि वो वेरीफाई होंगे, वो नहीं है। कुछ चीज़ ऐड की जा सकती है सिर्फ इसमें रूम ऑफ एरर। हाँ, नहीं, फिर तो आप बाकी जो 20% वेरिफिकेशन है बाकी और चीज़ों से, ID कार्ड से, शक्ल से, इन चीज़ों से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको 80% जो वेरिफिकेशन, मतलब 1 लाख से अबव अगर वोट ही वेरीफाई नहीं होते, ये तो बहुत ही ज्यादा का नंबर चला गया। इसमें एक जो वेरिएशन हो सकती है कि जिनका वेरीफाई हो जाता है वो वोट डाल ले, जिनका नहीं होता उनके लिए फिर आप बाकी चीजें करें, उनका ID कार्ड देखें, उनका बाकी चीजें देखें, नॉर्मल तरीका। आई थिंक वी विल लीव दिस, बिकॉज़ राइट ऑफ वोट डिनाई नहीं हो सकता। राइट, पार्लियामेंट्री कमेटी ही के ऊपर उम्मीदें हैं कि नेक्स्ट
इलेक्शन तक इस मामले को बेहतर बनाए। मगर इस वक्त जो हमें सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात के मामला नजर आ रहे हैं, वफाकी वसारत दाखिला और सूबाई हुकूमत में महाज आराइश शदीद होती हुई नजर आ रही है। 2 रोज कबल वज़ीर दाखिला ने कहा था कि रेंजर्स को फुटबॉल नहीं बनने देंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली लग ये रहा है कि अब रेंजर्स फुटबॉल बन चुके हैं। इस हवाले से चौधरी निसार को इंफीरियर मिनिस्टर करार दे रहे हैं जिस वक्त बिलावल भुट्टो, तो सवाल ये निशान उठेगा। अपनी ट्वीट में कहते हैं कि नाकाम लीग और वज़ीर दाखिला को ज़रूरत है कि मिलकर चलें, छोटे सूबों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएं, वज़ीर दाखिला अपने काम पर तवज्जो दें। पहले खबर ये आई कि सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात की समरी वज़ारत दाखिला ने मुस्तरद कर दी। हर चैनल पर यह खबर चली, जिसके बाद निसार खोड़ो साहब ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। लेट्स लिसन टू हिम। रेंजर्स को अख्तियारात, जो खुसूसी अख्तियारात मिले थे, वो ऑपरेशन की वजह से मिले थे। ऑपरेशन जो सिर्फ कराची के लिए था। अब कराची के लिए ऑपरेशन था, उसके 3-3 महीने की एक उनको टाइम मिलता है कि 3-3 महीने में उनकी एक्सटेंशन होती है उस ख़ास अख्तियारात की, और वो हमने ऑपरेशन जारी रखा हुआ है और जारी इसलिए रखना चाहते हैं कि अमन अमान और बेहतर हो। इसके जवाब में वज़ारत दाखिला की जानिब से एक वजाहत जारी की गई है कि सिंध में रेंजर्स की तैनाती से मुतालिक हुकूमत सिंध का नोटिफिकेशन मुस्तरद नहीं किया और न ही इस हवाले से कोई हतमी फैसला किया है। सिंध हुकूमत की नोटिफिकेशन पर कानूनी माहिरीन की मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी की तनकीद समझ से बालतर है। सिंध में 2 हफ्तों से रेंजर्स इख्तियारात के बगैर मौजूद थे और इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, यह हमें शदीद आइनी बहरान की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तारिक फजल चौधरी साहब, या तो आप लोग अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल कर लें, आप ना इस्तेमाल करें और सिंध हुकूमत को अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करने दें। आप वाकई इस वक्त सियासी जंग क्यों लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए फरिया, अगर कोई ये समझता है कि कराची का जो अमन है वो सिर्फ कराची के लोगों के लिए है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कराची पूरे पाकिस्तान का है, हर पाकिस्तानी को कराची से उतनी मोहब्बत है और जितनी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत की उतनी ही जिम्मेदारी है कि कराची के अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आपने कहा कि उन्हें करने दें या आप करने दें, कराची के जो ऑपरेशन है जिसमें रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं, इसका फैसला तमाम जमातों ने मिल बैठ के किया है, ये एक तरफा फैसला नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि उसमें सूबाई हुकूमत का जो किरदार था आइन के मुताबिक, वो किरदार उसे दिया गया है। कभी भी वफाक ने अपना आप मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की सिंध ऑपरेशन के, कराची ऑपरेशन के हवाले से, और कराची ऑपरेशन जो है वो अच्छे नताइज लेके आया है, कराची में अमन लेके आया है, कराची में खुशहाली लेके आया है, कराची के रहने वालों के लिए खुशियाँ लेके आया है। ये बात भी एस्टेब्लिश्ड है। आखिरी बात यह है कि अब मौजूदा सूरत हाल में मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि देखें, रेंजर्स अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। वो रेंजर्स को कुछ नहीं चाहिए कि उन्हें कोई अपने लिए कोई, उन्हें कोई तरक्की चाहिए या उन्हें कोई इस तरह की चीज़ चाहिए। इख्तियारात रेंजर्स को इसलिए दिए जा रहे हैं कि हम वो जो अमन कराची में आया उसका तसलसल चाहते हैं। हम नहीं चाहते दोबारा कराची में बदअमनी आए। आप चाहते हैं कि रेंजर्स वहाँ पे रहें, उस सिंध में उनको जाने का इख्तियार मिले, तो आप अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करें। यही तो मेरा सवाल था। आप अभी भी कह रहे हैं हम गौर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। मैंने पहले ये बात की है कि वफाक कभी भी सिंध के ऊपर या कराची पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं लाना चाहता कि लगे कि हम कोई उनके ऊपर कोई अपनी को मुसल्लत कर रहे हैं, अपनी राय या अपनी मंशा। हम ये चाहते हैं खुश असलूबी से ये मामलात हों। ये मामलात किसी के जाती नहीं है। रेंजर्स तो वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी जान के नजराने दे रहे हैं। अभी वहाँ पे जो है वो फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, तो वो जिम्मेदारियों को खुशी के लिए नहीं ले रहे, वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं वहाँ पे। और हम उनको अगर ये जिम्मेदारियां इस तरह देंगे कि हम उनको कोई एहसान कर रहे हैं उनपे, तो ये गलत बात होगी, ये गलत पैगाम होगा अपनी फोर्सेस के लिए भी, अपनी कौम के लिए भी। सर अगर इजाजत है, आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं? आइन का आर्टिकल 147 ये कहता है कि दस्तूर में शामिल किसी अमर के बावजूद किसी भी सूबे की हुकूमत वफाकी हुकूमत की रजामंदी से किसी ऐसे मामले के मुतालिक जो सूबे के आमलाना इख्तियार के दायरे में आता हो, कारहाय मज़बती मशरूत या गैर मशरूत तौर पर वफाकी हुकूमत या उसके ओहदेदारों के सुपुर्द कर सकेगी। ये है जिसके ऊपर गौर कर रही है। ये तो उर्दू की ट्रांसलेशन बहुत ही मुबहिम है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ना 147 में है क्या। ठीक, पहली तो बात यह है कि ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार है कि वो फैसला करे कि कौन से पावर्स देने हैं या नहीं देने। ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। दूसरा ये है कि वो अगर किसी वफाकी एजेंसी को बुलाते हैं तो वो वफाक की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है। सो ये 2 चीज़ें बड़ी क्लियर है लीगली। ठीक है। सो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद इन इट्स राइट है, वो अगर वो कहे कि जी ये काम आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, लेकिन अब आगे लीगल से हट के
لیگل سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ جو ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، جس پہ رینجرز کو اختیارات ملے ہیں، وہ صرف کراچی کی باؤنڈریز تک محدود نہیں ہے. ٹھیک. اس کے جو شاخسانے ہیں وہ آپ کو انٹیریئر سندھ میں بھی نظر آتے ہیں، پنجاب میں نظر آتے ہیں. تو اگر آپ نے واقعی اس کو دہشت گردی کو ایک ہولسٹکلی یعنی کہ ایک مجموعی طور پہ مینیج کر رہا ہے تو اس کے لیے وہی طریقہ ہے جو کہ نیپ میں تھا، نیشنل ایکشن پلان میں تھا، جو نہیں ہوا. یعنی کہ ایک نیکٹا بنے گا، ایک فیڈرل فورس بنے گی. اب اگر فیڈرل فورس نہیں ہے تو رینجرز کو اختیارات صرف سارے سندھ میں نہیں بلکہ پنجاب میں بھی دینے پڑے. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ کا بڑا اہم کامنٹ ہے. ایک کوئک بریک کی طرف جا رہی ہوں اینڈ آئی ول کم اسٹریٹ بیک ٹو یو. کیپ واچنگ ٹونائٹس پریمیئر. ویلکم بیک. نوی قمر صاحب، بہت سارے سوالات، مگر اس وقت کیا آپ سمجھ رہے ہیں وفاق آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے یا آپ امن و امان کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا کہ گورنمنٹ جو ہو آف دا ڈے وہ نہ چاہتی ہو کہ وہیں انہیں کے ایریا میں امن و امان نہ ہو. میرا خیال ہے کہ مسئلہ بنا نہیں تھا، بنایا گیا ہے. جب ابھی یہ ایشو تھا کہ وہ اختیارات میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور وہ اس لیے کہ ایک ٹرانزیشن ہو رہی تھی، گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی، دوسری آ رہی تھی. پر جس وقت مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر بنے، انہوں نے آتے ہی یہ سمریز سائن کر کے معاملات کو آگے بڑھانے کی بات کی. اس کے بعد انٹیریئر منسٹری سے کوئی سٹیٹمنٹ آنا اور نیگیٹو سٹیٹمنٹس آنا، میرا خیال ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا. یہ ساری کنٹروورسی جو شروع ہوئی ہے، اٹس ناٹ جسٹ انٹیریئر منسٹری سر. انٹیریئر منسٹری اگر اپنا استحقاق استعمال کر لے آئینی، دوسری طرف رینجرز بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اپنی پریس ریلیز میں کہہ چکے ہیں کہ نیب کے تحت ہمیں حق ہے کہ ہم سندھ میں کارروائی کریں. تو اس وقت وہ فورس بھی کارروائی کرنا چاہ رہی ہے، وفاقی حکومت بھی اس آپریشن کو جاری رکھنا چاہ رہی ہے. اٹس اونلی پروونشل گورنمنٹ اگینسٹ دیٹ. جو بھی کام نہیں، ظاہر ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کے خلاف ہوگی. اگر آپ قانون اور آئین سے آگے جا کے بات کریں گے تو پھر تو کوئی شخص آج کہتا ہے کہ جی مجھے مارشل لا لگانا ہے، میں آ جاؤں، تو کیا ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کریں گے؟ اور وفاق آئین سے آگے جا رہے ہیں. جو بات اس وقت ہو رہی ہے 147 میں جو اختیارات ہیں وہ آپ نے خود بھی پڑھ دیے. آپ نے سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے اختیار ان کو پوری سندھ میں پریزنس ہونے کا، بائی دا وے، رائٹ، ٹھیک ہے. اور کراچی میں پرٹیکولرلی ATA کے انڈر اختیارات دیے ہیں. جو فرق ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ خاص کر کے یہ جو آپ ایگزامپل دیتے ہیں ہاٹ پرسوٹ کا کہ اس کے پیچھے جایا جائے، تو اس میں یہ ہے کہ وہاں تو ان کی موجودگی ہے، لیکن پولیس کے ساتھ مل کے انہوں نے یا پولیس کو انفارم کر کے یہ آپریشن کرنا ہوگا. بس اب پولیس، اب اگر لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ، اگر پولیس میں سیاسی اثرات آپ کی خود حکومت بھی مانتی ہے، سب مانتے ہیں. ہم نے اسد کھرل کی گرفتاری میں دیکھا کہ پولیس نے بجائے گرفتاری میں مدد کرنے کے گرفتاری سے بچایا. جب یہ معاملات نظر آئیں گے تو کیسے پولیس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سندھ آپ نے پوری کی پوری سندھ کی پولیس کو کنڈیم کر دیا ایک اسد کھرل کے پیچھے، تو پھر تو واقعی کوئی سندھ گورنمنٹ کو رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ وہاں جو بھی آپ کے پاس فورس ہے وہ یوز کر لیں. یہ نہ کریں. ایک پاپولر مینڈیٹ ہے، آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک پاپولر مینڈیٹ ہے، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ. فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا مینڈیٹ ہے اور پروونس کا اپنا ہے. اس لیے پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور فیڈریشن ایز پر کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے. ٹھیک، لیکن اگر اس کے اندر یہ پروونس کی ثوابدید ہے کہ وہ کتنے اختیارات سمجھتی ہے کہ ضروری ہیں دینے فار دس پرپس، اور کہاں کہاں دینے ہیں اور انڈر واٹ کنڈیشنز دینے ہیں. اگر وہ ماضی کی طرح اپنے کہہ دیں کہ سندھ میں اختیارات حاصل ہیں نہیں جس کو، تو کرے گی کیا صوبائی حکومت پھر؟ دیکھیں اگر تو وہ بیونڈ دا لا جائیں گے پھر تو ہم اس پہ پھر قانون آئین کی بات ہی نہیں کر رہے. پھر تو وہ ہم جیسے میں نے کہا، پھر اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں مارشل لا لگا دیا گیا ہے تو پھر تو الگ بات ہے نا. پھر تو ہمیں ہر قسم کے ریزسٹنس کرنے کا وہاں پہ حق ہوگا. ٹھیک سر. مولا بخش چانڈیو صاحب نے بھی کہا، آپ نے ابھی شاہ صاحب کو بھی سن لیا، کہ صرف سندھ میں جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر صوبائی تعصب کے بارے میں بھی بات کی جائے گی. پھر یہ سوال بھی اٹھایا جائے گا کہ وائی ناٹ پنجاب میں بہت ساری ساؤتھ پنجاب کی مثالیں بھی دی جائیں گی. تو پک اینڈ چوز نہیں کر سکتی وفاقی حکومت. دیکھیں پک اینڈ چوز کی بالکل بات نہیں ہے. سندھ کی جب بات کرتے ہیں تو برائے مہربانی
اس کو کنفیوز نہ کیا جائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بغیر ٹکٹ کے کچھ لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, جب ٹکٹ چکر آیا سارے چھپ گئے, ایک شخص اس نے دیکھا اسے پکڑ لیا, جب باقی چھپے ہوئے تھے اس شخص نے آواز لگائی کہ سارے باہر نکلو پکڑے گئے ہیں, مطلب وہی پکڑا گیا, اس نے کہا سارے پکڑے گئے ہیں, مطلب سب دیکھیں بات یہ ہے سندھ کو چھوڑ دیں, میں صرف کراچی کی بات کرتے ہیں کیونکہ موضوع کراچی ہے اور رینجرز کے اختیارات میں جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کراچی کے امن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کراچی کا مسئلہ پورے پاکستان میں کسی بھی اور شہر سے یکسر مختلف ہے, ٹھیک, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کراچی میں جو دہشت گردی ہوتی رہی, جو اغوا برائے تاوان, بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ, بوری بند لاشوں کا سلسلہ, اور یہ کراچی میں ہوتا رہا, اور خاص طور پہ جب پچھلا 2008 سے 2013 تک کا دور جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور رہا, بدقسمتی سے اس وقت ان کی تمام الائٹ جماعتیں وہاں ہونے کے باوجود ڈیلی کی بنیادوں کے اوپر میڈیا وہاں پہ لاشوں کی گنتی کرتا تھا, اور وزیر اعلیٰ بہت, میں نہیں وہ لفظ کہنا چاہ رہا, خوش ہوتے تھے یا مطمئن ہوتے تھے جس دن لاشوں کی تعداد 10 سے کم ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ آج ڈبل فگر میں لاشیں نہیں ہیں, آج سنگل فگر میں ہیں, سنگل ڈیجٹ میں ہیں. تو یہ کراچی کو آپ پورے پاکستان سے کسی شہر سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. مولا بخش چانڈیوں قابل احترام ہے, لیکن ان کا یہ کہنا جناب کہ کوئی ہم فوکس کر رہے ہیں کراچی کو فوکس کرنے والی بات نہیں ہے. کراچی کے حالات جو رہے ہیں ماضی میں, وہ اس میں کن کن پارٹیوں کا کیا کردار رہا وہ الگ بحث ہو جائے گی, لیکن وہ مختلف ہے, پہلی بات. دوسری بات بہت اہم بات ہے, شاہ صاحب نے جو بات کی ہے بہت احترام ہے, بلکہ میں شاہ صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. یہ پارلیمانی پارٹی کے ماشاءاللہ ابھی پارلیمانی لیڈر مقرر ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے, بہت سینئر ہیں, قابل احترام ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کا احترام نہیں ہے, بالکل ہے, ہم خود ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم تو یہی چاہتے ہیں ہر جگہ اسی بات کو. پی ٹی آئی کو ہمیشہ یہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ آپ پارلیمانی طریقے سے جمہوری طریقے سے چلیں. یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں, سڑکوں پہ دھرنوں سے نہیں ہوتے. تو ہمارا بالکل احترام ہے, لیکن شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جو میں نے ابھی 2008 اور 2013 کی بات کی, بدقسمتی سے وہاں پہ پولیس نے جو امن لانا چاہیے تھا کراچی کے اندر وہ نہیں لا سکے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان پہ عدم اعتماد ہو گیا ہے یا اس فورس کو ختم کر دیں, صوبائی حکومت پہ عدم اعتماد ہو گیا ہے. آپ کی معاونت کے لیے, آپ کی مدد کے لیے رینجرز آئی. یہ بات صحیح ہے, رینجرز کو آپ اگر متنازع بنائیں گے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. یہی رول پھر پنجاب میں بھی لگائیں, وہاں پہ بھی پولیس پہ تحفظات ہیں, وہاں پہ پولیس کریں. دیکھیں اگر کراچی کے حالات پنجاب میں ہیں, ابھی اگر کراچی کے حالات, اگر وہ بوری بند لاشیں, وہ بتہ خوری, وہ ٹارگٹ کلنگ اگر لاہور میں ہے ضرور کریں, ٹھیک پنڈی میں ہے ضرور کریں. ابھی کچھ دن پہلے میرے شو پہ موجود تھے, ان کا بچہ بوری میں بند ملا تھا. یہ لاہور کی بات ہے, اس طریقے سے پنجاب میں بچے اغوا ہو رہے ہیں, مطلب ہے کہ تکلیف سن کے تکلیف ہوتی ہے جس طرح بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. 700 پتہ نہیں کتنے بچے اغوا ہو چکے ہیں پنجاب میں. تو پنجاب پولیس کی تو پرفارمنس بہت ہی ناقص ہے. شفقت صاحب اس کا مطلب ہے کہ کے پی کے میں کوئی بچہ خدا نہ وہاں بھی کر دیں, وہاں بھی کر دیں. کے پی کے والے تو فوج پہ کبھی اعتراض ہی نہیں کیا, وہ الگ معاملہ ہے. کے پی کا وہاں پہ تو کئی جگہوں پہ آپریشن ہو رہا ہے سر, بچے گھروں سے بھاگ رہے ہیں, مفلسی ہے, ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں, اور بہت سارے بچے ان اکاؤنٹڈ فار ہے. پنجاب کا خصوصی یہ مسئلہ ہے اس وقت, اگر آپ خبروں کو فالو کر لیں. پر شفقت محمود صاحب, اس وقت جو آئینی بحران ہے یا ایک ہم سٹینڈ سٹل دیکھ رہے ہیں, وفاقی حکومت بھی 18th امینڈمنٹ کا بھی سوچ رہی ہوگی, یہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ حالات ہمیں ٹھیک کرنے ہیں, فوج کا موقف بھی ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. تو سلوشن اب کیا نکلے گا یہاں سے, کیونکہ صوبائی حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے آگے جائیں رینجرز. میرا خیال ہے آئینی بحران تو نہیں ہے. آئینی بحران تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب دو ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہوں کانسٹیٹیوشن سے, جب 15 دن تک ایک فورس بغیر کسی آئینی کور کے ایک شہر میں موجود. وہ بحران اس لیے ہے کہ اس وقت لیگل پوزیشن کلیئر نہیں ہے رینجرز کی. ٹھیک, کیونکہ لیگل پوزیشن تو کسی لاء کے تحت ہونی ہے نا, تو لاء میں سندھ گورنمنٹ نے جو سٹانس لیا فیڈرل گورنمنٹ وہ قبول نہیں ہے. ٹھیک, لیکن بحران ہے, ایک انتظامی بحران ہے, ایک ڈیڈ لاک ہے, اور یہ بڑا کراچی کے لیے بہت برا ہے. دہشت گردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے اس کے لیے بہت برا ہے. دونوں ہتھ درمی کر رہے ہیں, آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں. آپس میں بیٹھیں, اگر آپس میں نہیں سالو کر سکتے ہمیں کہیں ہم بیٹھ کے ان کو اکٹھا بٹھا کے سالو کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ رینجرز نے اچھا کام کیا ہے, فرق پڑا ہے, دہشت گردی میں فرق پڑا ہے, ٹارگٹ کلنگ میں فرق پڑا ہے, بھتہ خوری میں,
ان کو اختیار دینے چاہیے, پنجاب میں بھی دینے چاہیے, تاکہ جو ناقص کارکردگی پنجاب پولیس کی ہے اور جس طرح وہاں پہ دہشت گردی کے اڈے ہیں ساؤتھ پنجاب میں, اس کے اوپر بھی کچھ ہونا چاہیے. بچوں کو اغوا کے کیس دن رات ہو رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو قوم کی بہتری کے لیے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا. ویسے انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. صرف ایک سیکنڈ, اگر انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے شفقت صاحب نے کہ اگر ان دونوں سے معاملات حل نہیں ہو رہے تو ہمیں کہیں, اور اگر آپ سے نہیں ہوں گے تو طاہر القادری صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. ہم ثالثی کرا لیں خدا کے لیے جو گمراہی قوم کو آپ کر رہے ہیں اس سے تو پہلے آپ جان لائیں, اس کے بعد آپ آن اے سیریس نوٹ دیکھیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی, اول تو میرے نظر میں نہیں, لیکن اگر ہے بھی تو بہت سارے فورمز ہوتے ہیں جہاں دو گورنمنٹس بیٹھ کے آپس میں یہ چیز سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. جب آپ پریس میں جاتے ہیں اور آپ ایلیگیشنز لگاتے ہیں دوسری ایک گورنمنٹ پہ, تو ظاہر ہے کہ وہ کنفرنٹیشن ہوتا ہے. پلیٹ فارم پہ بیٹھ جانا چاہیے دونوں کو. That's a positive approach اگر آپ یہ سمجھتے ہیں. انٹیریئر منسٹر کو کراچی جانا چاہیے سب سے پہلے, تو I think that would be a step forward sir. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. کیا انٹیریئر منسٹر کو آپ یہ مشورہ دیں گے کراچی چلے جائیں, نئے چیف منسٹر ہیں, بیٹھ جائیں, ڈسکس کر لیں کیا کرنا ہے؟ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ بہت ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, بہت ذمہ دار ایک سیاستدان ہیں. ان کا کوئی بھی جو قدم اس وقت تک ہے اس معاملے میں یا اس سے پہلے بھی, وہ ود ان دا لائنز ہے جو آئین اور قانون یا کتاب کہتی ہے اس کے مطابق ہے. اور آئندہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ وفاق کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جو آئین کے یا قانون کے خلاف ہو. سو گورنر راج ہو سکتا ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی حالات اس وقت ہیں یا ایسی کوئی بات زیر بحث ہو یا اس بات کے امکان ہو. گورنر راج کو بھی مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن ویسے تو یہ بادشاہ لوگ ہیں, کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. سر آپ نے لگایا تھا گورنر راج, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اس وقت نہ تو یہ حالات ہیں اور نہ ہی اب وہ اس طرح سے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے جیسے کہ پہلے possible تھا under the constitution. Right, and I think that's a positive note. So we'll end here. Thank you so much gentlemen for being on the program. Facebook اور Twitter پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.